السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ آج کی لیٹسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں، لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی لیٹسٹ نیوز کی طرف۔ ہم اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں کہ ایئر ایمبولینس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایئر ایمبولینس کیا ہوتی ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق یہ ایک جہاز ہی ہوتا ہے جس میں ضرورت کے مطابق تمام میڈیکل کے آلات نصب کر دیے جاتے ہیں۔ جس جہاز میں یہ سہولیات نہ ہو اور وہ مریض کو لے کر جائے تو وہ کیریئر تو کہلا سکتا ہے لیکن اسے ایمبولینس نہیں کہتے۔ دنیا کی مختلف کمپنیاں ایئر ایمبولینس کی سہولیات فراہم کرتی ہیں۔ ایدی فاؤنڈیشن کے مطابق ایئر ایمبولینس ایک میڈیکل یونٹ کی طرح ہوتی ہے جس میں مریض کے لیے ہر ممکن سہولت موجود ہوتی ہے۔ ایئر ایمبولینس میں آکسیجن سلنڈر تک موجود ہوتے ہیں۔ ایئر ایمبولینس میں بنیادی سہولیات کے علاوہ ڈاکٹرز بھی دستیاب ہوتے ہیں۔ اگر دوران سفر مریض کی طبیعت بگڑ جائے تو ایسی صورت میں فوری طور پر علاج شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں ایئر ایمبولینس ایک ہسپتال کی ایمرجنسی جیسی سہولت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں یہ سہولت میسر ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ بہت ہی مہنگا کام ہے اور پاکستان جیسا ملک برداشت ہی نہیں کر سکتا، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ پاکستان میں یہ کوئی استعمال نہیں کرتا۔ پاکستان میں یہ سہولت کچھ اہم عہدیداران کو حاصل ہے جن میں صدر مملکت اور وزیر اعظم شامل ہیں۔ سب سے مہنگی ایئر ایمبولینس اس وقت عرب ممالک کے حکمرانوں کے استعمال میں ہے۔ اس وقت پاکستان میں ایرو میڈیکل یعنی ایئر ایمبولینس کی سہولت ایدی فاؤنڈیشن کے پاس ہے، لیکن یہ صرف اندرون ملک ہی سفر کر سکتی ہے۔ ایدی فاؤنڈیشن کے پاس چھوٹی ایئر ایمبولینس ہیں جو بیرون ملک سفر کے لیے قطعاً موزوں نہیں ہیں۔ ان 3 ایئر ایمبولینسوں میں سے 2 جہاز جبکہ ایک ہیلی کاپٹر ہے۔ ان میں 6 سیٹس ہوتی ہیں۔ یہ کیریئر ہوتے ہیں، انہیں ایمبولینس نہیں کہا جا سکتا۔ بین الاقوامی کمپنیوں کی ایئر ایمبولینس میں سہولیات اور گنجائش زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ جیٹ انجن کی وجہ سے طویل سفر بھی کر سکتی ہیں۔ یہ کمپنیاں اپنی ایئر ایمبولینس دنیا کے مختلف ہوائی اڈوں پر کھڑا رکھتی ہیں۔ پاکستان سے قریب تر مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ایئرپورٹس پر یہ ایمبولینس دستیاب رہتی ہیں۔ ایدی فاؤنڈیشن فی گھنٹہ 60,000 روپے کرایہ وصول کرتی ہے۔ ایدی فاؤنڈیشن کے مطابق بڑی ایئر ایمبولینس رکھنے والی کمپنیاں فاصلے کے علاوہ سہولیات اور گنجائش کے اعتبار سے بھی کرایہ وصول کرتی ہیں۔ ایدی فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ طویل سفر کرنے والی زیادہ تر ایمبولینس میں ٹیچر کے علاوہ 12 سیٹیں ہوتی ہیں۔ اب ہمارا ایک سوال اور یہاں پہ ہے کہ پاکستان سے اب تک کس نے ایئر ایمبولینس پر بیرون ملک سفر کیا ہے؟ کچھ کیسوں میں آرمی چیف ملک کے صدر بھی بنے اور انہوں نے ماضی میں ایسی تمام سہولتیں استعمال کی ہیں۔ سابق آرمی چیف جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف پاکستان کے صدور بھی رہ چکے ہیں۔ عام آدمی کے لیے علاج کی غرض سے ایئر ایمبولینس کا استعمال ممکن نہیں ہے، تاہم اگر حکومت خصوصی دلچسپی لے تو یہ سب ممکن ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ ملالہ یوسفزئی کو 2012 میں سوات میں اسکول سے واپسی پر پاکستانی طالبان نے سر پر گولیاں ماری تھیں جس سے وہ کومے میں چلی گئی تھیں۔ ملالہ کو راولپنڈی کے ایک ملٹری ہسپتال میں ابتدائی علاج کے بعد مزید علاج کے لیے ایئر ایمبولینس کے ذریعے لندن بھیجا گیا تھا۔ یہ ایئر ایمبولینس متحدہ عرب امارات کی جانب سے فراہم کی گئی تھی اور اس میں میڈیکل کا مکمل عملہ موجود تھا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔